رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک پڑھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا. وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا. اب دیکھیے کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت پہ ساری رات گزار دی اور کبھی ایک پوری سورت پڑھی، طویل قرات. سورۃ البقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل. ہم تو صرف کوئی مر جائے تو اس دن پڑھتے ہیں، زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کو الٹا دیا نا ہم نے بدعتیں ایجاد کر کے. جو کام جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں تو کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں پابندی سے کر رہے ہیں. آپ نے سورۃ البقرہ پوری پڑھی، پھر رکوع کیا. آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا. کتنا طویل ہوگا؟ جتنی دیر سورۃ البقرہ پڑھی اتنی دیر آپ جھکے رہے. پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا. آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا. پھر دیر تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا. طویل سجدہ کیا. آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بھی دیر تک بیٹھے. بس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھی، اور یہ 4 رکعتوں میں پڑھا. یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد. صرف 4 رکعات میں 7.25 پارے پڑھے. یعنی سورۃ المائدہ اگر پوری ہو تو جی ہاں 7ویں میں شروع ہوتی ہے اور آگے تک چلتی، تقریباً 7.25 پارے. پھر رکوع، قومے، سجدے اور جلسے کی درازی یعنی طوالت، اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پہ ختم تھا. کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں تہجد کتنی رکعتیں؟ تو یہ ظہر، اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکعتیں نہیں ہیں، اس میں وسعت ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد. ابن عثیمین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، مثنا مثنا. اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، نہیں. کیا فرمایا؟ 2 ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسعت رکھتا ہے، یعنی اس میں کافی گنجائش ہے. انسان 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اور 1 رکعت کے ساتھ اس کو وتر بنا سکتا ہے. تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکعتیں ادا کر لے. ٹھیک ہے. ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے اور 2 رکعت پر سلام پھیرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قرات، اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے، اور قیام اللیل کو 2 ہلکی پھلکی رکعتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے. سب سے بہتر یہی ہے. اور اگر وہ 3، 5 یا اس سے بھی زیادہ پڑھتا تو کوئی حرج نہیں. ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا، اس میں کوئی حد نہیں. لیکن سب سے افضل صورت 11 رکعت نماز پڑھنا ہے، 8 تہجد اور 3 وتر.